محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ وظیفہ بتاؤں گی جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھکاوٹ دور کرنے اور تسکین حاصل کرنے کے لیے بتایا تھا۔ یہ وظیفہ تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب بیٹیوں سے چھوٹی بیٹی ہیں اور مرتبہ میں سب سے بڑی اور بہت ہی پیاری بیٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بڑی مقبول ہے، اور کربلا کے جانے والے مظلوم شہدائے اعظم کی والدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی جان کا ٹکڑا فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میری فاطمہ جنت میں سب عورتوں کی سردار ہے، اور جس بات سے میری فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے مجھ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں تھا کہ اس سے آپ کو رنج ہوتا، اور آپ کے رنج سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تابع دار بیٹی سے ایسی محبت تھی کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ کر محبت کے جوش میں کھڑے ہو جاتے اور آپ کی پریشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھا لیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی، ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے، اور چولہے کی آنچ سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بہت فکر تھا۔ ایک دفعہ شہنشاہ دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لونڈی غلام مال غنیمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحابوں کو تقسیم کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بھی کوئی لونڈی غلام لے آؤ، کام کاج کی تکلیف سے بچ جاؤ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تشریف لے گئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں نہ ملے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کر چلی آئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ آئی تھیں، ان کو ایک خادمہ کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور بیٹھ کر فرمایا کہ بیٹی تم میرے پاس خدمت گار لینے گئی تھی۔ پیاری بیٹی، خدمت گار تو دنیا میں آرام دیتا ہے، میں تم کو ایسا وظیفہ بتلاتا ہوں جو آخرت میں آرام اور نفع پہنچائے گا۔ جب سونے لگو 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تابع دار بیٹی اور تابع دار داماد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان دل و جان سے قبول کیا اور کبھی زندگی بھر اس وظیفے کو نہ چھوڑا، اور خدمت گار ملنے نہ ملنے کا کبھی دل میں خیال بھی نہ رہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب تعلیم ہے شہنشاہ دو عالم کی کہ ہر جگہ آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنا سکھاتے تھے۔ حالانکہ خدمت گار دے کر ان کو تکلیف سے بچانے کی قدرت بھی تھی، مگر اس دنیا کے دکھ درد کی سہار کرنا ہی ان کے لیے آخرت کی عیش اور بھلائی تھی۔ ہم سب کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات شریفہ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ جو وظیفہ بیان ہوا ہے تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وظیفہ 5 نمازوں کے بعد خوش قسمت بندے پڑھتے ہیں اور سوتے وقت بھی پڑھا جاتا ہے۔ دن بھر کی تھکن بھی اتر جاتی ہے اور ثواب بھی بے شمار مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔